يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر قومی ترانہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني صدق الله العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے؟ رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے پروردگار سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کی ان کا اجر ہے بے حساب دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نشان امتیاز بار ہلال امتیاز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تقریب تقسیم اسناد کے آغاز کا اعلان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقریب تقسیم اسناد کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں۔
محترم رئیس الجامعہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ معزز مہمان خصوصی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، حسن محمد خان صاحب، قابل احترام مہمان گرامی، اراکین بورڈ آف ٹرسٹیز اینڈ بورڈ آف گورنرز، عمدائے کلیات، محترم والدین، اراکین بورڈ آف ٹرسٹیز، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا استقبال کرتے ہوئے آپ سب کو 14ویں جلسہ تقسیم اسناد میں شرکت و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ جامع کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ اختصار سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ جامع کس بنا پر بنی ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اور اس جامع کے طلباء سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں۔ اگر میں یادداشت پہ زور دوں تو سفر کا آغاز انتہائی کم وسائل کے ساتھ جنرل ذوالفقار صاحب نے اپنے خلوص، کمٹمنٹ اور نیکیتی کی بنا پہ کیا۔ یہ سن 95 کی بات ہے جب انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا، اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ، اور سن 96 میں اس ٹرسٹ نے ایک ایسے شعبے میں جو ہمارے ملک کی ضرورت ہے اور جس میں آج بھی ہمارے پاس افراد کی بہت کمی ہے، یعنی طب کا شعبہ جو ان کا اپنا فیلڈ تھا، انہوں نے یہ چاہا کہ اس شعبے سے ہم کام کا آغاز کریں۔ چنانچہ 1996 میں ایک عسکری کے بلاک کے اندر بیسمنٹ میں ہم نے اس کام کا آغاز کیا۔ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں اسی بیسمنٹ میں بارہا جا کے لیکچر دیتا رہا تھا۔ ہماری پہلی انٹیک بمشکل 70 طلبہ کی تھی۔ آج اللہ کی مہربانی سے ہمارے 16,000 طلبہ ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس چند اساتذہ تھے، آج ہمارے پاس الحمدللہ 700 اساتذہ ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس ایک چھوٹا سا زمین کا قطعہ تھا جہاں پہ ہم نے کام کا آغاز کیا، اور آج اسلام آباد پنڈی میں ہمارے 4 کیمپسز اور لاہور میں کیمپس، فیصل آباد میں کیمپس، اور انشاءاللہ بہت جلد سوات میں کیمپس کا آغاز ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کی بنیاد کوئی ایک فرد نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام افراد کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جن کا خلوص، بے لوثی، محبت اور خاص طور پہ رب کریم کے ساتھ تعلق اس کی بنیاد تھی۔ جو چیز میں نے سیکھی ہے اس پورے عرصے میں ٹرسٹ کے قیام سے آج تک، وہ یہ ہے کہ اگر ایک کام کو اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ اس میں برکتیں پیدا کرے گا۔ ہم نے یہ طے کیا کہ جو کام ہم کریں گے اس میں سود کی وجہ شامل نہیں ہوگا، نہ ہم نے بینک سے قرض لیا نہ بینک کو سود دیا۔ اللہ نے ہم کو برکت دی۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ڈے 1 سے ہمارے طلبہ طالبات کو قرآن کریم ترجمے سے پڑھایا جائے گا، اور ہمارا کالج واحد کالج تھا پورے خطے کے اندر جس میں یہ کام علماء کرام نے نہیں بلکہ ان اساتذہ نے کیا جو ان کو سرجری، آپتھمالوجی، گائنی پڑھانے والے تھے۔ اور مجھے کہنے میں یہ فخر ہے کہ الحمدللہ وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ ان کے ساتھ کیا،
آج وہ دنیا کے گوشے گوشے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے آغاز سے جنرل صاحب کو کچھ ایسے مخلص ساتھی فراہم کر دیے جن کے مکمل تعاون سے یہ چیز تکمیل تک پہنچ سکی۔ جامع کے بننے کے ساتھ جو 2002 میں ہمارا چارٹر بنا، ہم نے کوشش کی کہ ہر 2 سال کے اندر ہم کم از کم ایک نئی فیکلٹی کا آغاز کریں۔ چنانچہ 2004 میں ہم نے آغاز کیا اپنے فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنس کا۔ اس سے پہلے ہمارے جو ادارے تھے ان میں انسٹیٹیوٹ انفارمیٹکس اور انجینئرنگ فیکلٹی پہلے سے موجود تھی۔ اس طرح آغاز میں ہمارے پاس 5 کلیات تھیں، پھر ہم ہر 2 سال میں اضافہ کرتے گئے اور کلیہ کیمیا فارماسیوٹیکل سائنسز، اس کے ساتھ پھر کلیہ مینجمنٹ سائنس، میڈیا سائنسز، اور اس کے بعد ہماری کلیہ ریہیبلیٹیشن سائنسز، اور پھر ویٹنری سائنسز، جو میری معلومات کی حد تک پاکستان میں رفاع واحد یونیورسٹی ہے جس کا ایک ویٹ کا ریکوگنائز کیمپس ہے، جس میں 150 سے اوپر شترمرغ سے لے کر کے اور مرغیوں تک جانور موجود ہیں، اور جو جدید ترین آلات سے مزین۔ ایسے ہی رفاع وہ واحد یونیورسٹی ہے پاکستان میں جس کا اپلائیڈ سائنسز میں راس الخیمہ میں کیمپس ہے، اور وہ ڈینٹسٹری کا ہمارا کالج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے اساتذہ کو تحقیق کے مواقع فراہم کریں، اور اس کے لیے ہم نے 2006 میں ریئر کا قیام کیا، اور آج اللہ کی مہربانی سے ہمارے اساتذہ نے اس سال میں مختلف تحقیقی جرائد کے اندر 449 تحقیقی مقالے پیش کیے ہیں، جن میں سے 306 امپیکٹ فیکٹر رکھتے ہیں۔ جامع کے اساتذہ نے مختلف کانفرنسوں کے اندر 90 تحقیقی مقالے پیش کیے اور 40 پروجیکٹس پر کام کیا، جن میں سے 18 پروجیکٹس کو HEC اور GCRF نے فنڈنگ دی، اور بقیہ کے لیے یونیورسٹی نے کو فنڈنگ فراہم کی۔ طلباء اور طالبات کی فلاح کے لیے ہم نے آغاز سے یہ اصول رکھا کہ کسی بھی طالب علم کو اس بنا پہ رد نہ کیا جائے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ٹرسٹ نے روز اول سے یہ اصول بنایا کہ جو طلباء بھی اچھی پرفارمنس کریں گے ہم ان کی مالی اعانت کریں گے۔ میں یہ اللہ کے شکر ساتھ معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سال طلباء اور طالبات میں 245 ملین روپیز بطور امداد کے فراہم کیے، اور یہ ہمارے طلباء میں سے 5186 افراد نے ان کو وصول کیا۔ طلباء و طالبات کی سرگرمیوں کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک شعبہ قائم ہو، اس کا نام SSD ہے، اسٹوڈنٹ سروس ڈپارٹمنٹ، اور یہ مختلف سرگرمیاں ان کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم نے اس سال ایک قومی بنیاد کے اوپر نیشن کانفرنس منعقد کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ طلباء کو پاکستان کی آئیڈیالوجی سے متعارف کرایا جائے۔ الحمدللہ ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے لیے بھی ایسی تدریسی پروگرامز ہوں جس میں ان کی معلومات میں اضافہ ہو اور وہ ہمارے مشن کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں۔ اس غرض کے لیے ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ اساتذہ کے لیے ہم نے نافذ کیا ہے، جس کو اب 7 سال ہو چکے ہیں، اور ایسے ہی طلباء کے لیے ایک لائف اینڈ لیونگ کے عنوان سے کورس جو لازمی ہے ان کے پاس کرنے کے لیے، اور یہ ہر سیمسٹر میں 2 کریڈٹ آورز کا کورس ہوتا ہے تاکہ ان کی اخلاقی تربیت اور سیرت کی تعمیر ہو سکے۔ جامع کے بورڈ آف گورنرز نے اس خطرے کے پیش نظر کہ جب جامعات بڑھتی ہیں پھیلتی ہیں تو اکثر ان کا جو ویژن ہے وہ بلر ہو جاتا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ویژن کو تازہ رکھنے کے لیے ایسی اقدار یا ویلیوز جو ہماری بنیاد ہیں ان کو
ہر کام کرنے والے کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ جو ہم نے ویلیوز طے کی ہیں وہ 6 ویلیوز ہیں جو خلاصہ ہیں ایک لمبی فہرست کا۔ ان میں پہلی ویلیو یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں گے وہ سائنٹیفک تحقیق ہو، وہ پروجیکٹس ہوں، ان میں ہمارے سامنے امیڈیٹ گین نہیں ہونا چاہیے بلکہ الٹیمیٹ گین، اور وہ آخرت کامیابی ہے۔ چنانچہ ہماری پہلی ویلیو یہ ہے کہ سارے پروگرامز اس نوعیت کے ہوں جو آخرت کا احساس پیدا کریں۔ دوسری ویلیو ایکسیلنس، تعلیم اور ہر شعبے میں چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء اپنی کارکردگی بہترین بنائیں۔ اس غرض کے لیے ہم نے دوسری ویلیو رکھی ہے اتقان، یعنی جو قرآن پاک کی اصطلاح ہے اس کا مفہوم ہے ایک چیز کو کمال تک پہنچانا۔ تیسری چیز ہم سمجھتے ہیں کہ جامع اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب اس میں ایک کلچر ہو باہمی مشاورت کا۔ قرآن کریم نے مشاورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لازمی کر دیا کہ وہ ہر فیصلہ مشاورت سے کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اونرشپ ادارے کے اندر ہو، اور اس سے ہم نے یہ ویلیو رکھی ہے۔ ہماری اگلی ویلیو ہے اجتماعیت، تاکہ ہمارے ہاں انفرادیت نہ پیدا ہو۔ جو جدید فتنہ یورپی تہذیب نے ہم کو دیا ہے وہ انڈیویجولزم ہے، جس کے نتیجے میں ایک فرد اپنے بارے میں سوچتا ہے، میرا فائدہ، میری گاڑی، میرا گھر، میرے بچے، میرا مفاد۔ ہم چاہتے ہیں کہ اجتماعیت کا احساس پیدا ہو، اور اسلام وہ واحد دین ہے جو ہر معاملے میں چاہتا ہے کہ اجتماعیت پیدا ہو۔ اگلی ہماری ویلیو ہے رحمہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انتہائی نرمی، محبت اور بھلائی کے ساتھ پیش آئیں۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بات پہ شدت پسندی، انتہا پسندی، فساد کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آخری ویلیو ہے محاسبہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام بھی کیا جائے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہم نے اپنے کارپوریٹ کلچر کی بنیاد رکھی ہیں اور جس کی بنیاد پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے 2 تدریسی ایجوکیشنل میتھڈالوجی کی روشنی میں کام کیے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ طلباء کے لیے ایک پروفائل تیار کیا جائے جسے ہم کہتے ہیں رفا اسپائرڈ اسٹوڈنٹ ماڈل، کہ اس میں کیا چیزیں ہوں، اور اسی بنیاد پہ ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنایا ہے جس کا عنوان ہے رفا ٹیچرز کمپیٹنسیز، اور ان دونوں میں کوشش کی گئی ہے کہ نہ صرف ان کے شعبے میں ایکسیلنس بلکہ ان کردار کے اندر بھی اعلیٰ ترقی پائی جائے۔ ہمارے یونیورسٹی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے HEC کے شروع کرنے سے پہلے کوالٹی کے لیے ایک شعبہ قائم کیا تھا ریئر کے نام سے 2006 میں، اور الحمدللہ یہ جو ہمارا انہینسمنٹ سیل ہے اس کی کارکردگی 2013 سے آج تک HEC کے معیار کے مطابق 99% ہے، اور اسی QC سیل کے ڈائریکٹر کو ایشیا پیسیفک کا جو ادارہ ہے APQN اس نے اپنے بورڈ آف گورنر میں شامل کیا ہے، اور 2019 میں ہم نے بیسٹ کنسلٹنٹ کا ایوارڈ حاصل کیا، اور یہ بھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہمارا جو کالج انہینسمنٹ کا نظام ہے یہ دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیز میں شمار ہو جائے گا۔ جامعہ نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ طلباء کے لیے ویلفیئر میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرے، چنانچہ ہمارے بچوں نے اور بچیوں نے مختلف مقامات پر صحت کے لیے کیمپس لگائے ہیں، تھر میں بکریاں تقسیم کی ہیں، اور یہ سارے کام انہوں نے اپنے خرچے پہ کیے ہیں۔ اس مختلف جائزے کا اختتام کرتے وقت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان طلباء و طالبات کے لیے جو انشاءاللہ آج کے بعد پروفیشنل شمار ہوں گے اور جو اپنی کارکردگی کے نتیجے میں معاشرے کو آگے لے کر کے آئیں گے، بڑھائیں گے، میں چاہتا ہوں ان کے سامنے صرف 2 باتیں رکھی جائیں۔
ایک یہ کہ آپ جس ادارے سے جو آپ کی مادر علمی ہے اس سے آپ نکل رہے ہیں، اس کی پہچان آپ ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پر 5 سال یا 4 سال یا 2 سال جو آپ کے پروگرام سے اکیڈمک، ان میں اساتذہ کے ساتھ رہ کر کے ان کی شخصیت سے، ان کے علم سے، کردار سے کچھ حاصل کیا ہے، تو اب یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو آپ آگے لے کر کے چلیں۔ قومیں اخلاق سے بنتی اور بگڑتی ہیں۔ قوموں کا شمار اسپیگٹی ہائی ویز سے نہیں ہوتا کہ ان کے کتنی پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے، قوم آگے بڑھے گی۔ آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، کرپشن ہو، وہ مالی ہو، اخلاقی ہو، سیاسی ہو، اس سب کی بنیاد صرف ایک ہے کہ ہم نے نہ اللہ کو یاد رکھا ہے، نہ اخلاقی اصول اختیار کیے ہیں۔ ہمیں آپ سے امید ہے، اور ہم چند لمحات میں آپ سے وہ عہد بھی لیں گے جو آپ کو یاد دلائے گا، اور جو آپ کی ڈگری کا فولڈر ہے اس میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، کہ آپ کو یہ احساس رہے کہ آپ کو اس ملک اور امت مسلمہ کے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ کا کام محض پیسے پیدا کرنا نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اختیارات نہیں ہیں، بلکہ آپ کا کام اس ملک کو وہ بنیاد فراہم کرنا ہے جو ہم آج تک نہیں کر سکے۔ بانیان پاکستان نے جس غرض سے یہ ملک بنایا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ عصبیتیں ہوں، یہاں پہ نفرتیں ہوں، بلکہ اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر خلوص ہو، محبت ہو، ایثار و قربانی ہو۔ اور جب تک آپ جو قوم کا مستقبل ہیں یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام باہر سے نہیں ہو سکتا۔ میری دعا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے ایک روشن ستارہ بنے، اور آپ اس ادارے کو جو آپ کی مادر علمی ہے ہمیشہ اپنے کردار سے دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں۔ بے انتہا شکریہ۔ بہت شکریہ محترم رئیس الجامعہ۔ اب میں محترم امیر الجامعہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تقریب سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable Professor Dr. Abdul Qadir Khan Sahab, Mohsin Pakistan, respected Vice Chancellor Dr. Anis Ahmed, honorable members of Board of Trustees and Board of Governors, respected faculty members, dear parents, graduating students, and distinguished guests, Assalamu alaikum. Today, of course, it's a great pleasure for me to see that this is the first time, I believe, in history of Rifa that we are having convocation on 2 days. Today, we have the graduating ceremony for our medical and allied students, and tomorrow, there's going to be a full-fledged ceremony like this for our non-medical students. The reason was simply logistics. This hall has become so small that we cannot accommodate all the graduating students in conventional hall, which is the largest space available in Islamabad. And I think that is a testimony to the faith of the parents and the students to the quality of Rifa International University. I express my deep appreciation and gratitude to our faculty members, very ably led by the deans and the vice chancellor, and of course the members of the management team who've made Rifa what it is today. Dr. Nisa mentioned about how Rifa was created by General Zulfikar Ali Khan. I, of course, also have had the privilege of being his son and was a witness to a very great life as a child. I'm just going to give you a very small example of it. I believe I have shared it with the faculty on earlier occasions as well. I think after my father passed away, General Zulfikar Sahab passed away, my mother, who's in this hall, shared a story with me. And she said that
quite some time back, she and General Zulfikar Sahab were at Umrah, and they were praying in Hatim in front of Khana Kaaba. And after doing the Nawafil, she said, because General Sahab was sitting next to her, she heard him pray and take name of strangers who were not relatives, who were not friends. They were strangers to her, and General Sahab was crying with tears and praying for these people. So after he was done, my mother asked him, who were these people that you were praying for? And he said that these are my patients who are lying in ITC. So I think what makes a great doctor, what differentiated General Zulfikar Sahab, or any great doctor, I believe, is, you all go through the same books, you go through probably the same quality of perhaps even faculty and resources in different health institutions. But what makes a great doctor, a great health professional, I believe, is that passionate love and care for the patient. Dr. Anis Sahab rightly said that purpose of any profession, let alone health sciences, it cannot be just about making money. Life cannot be just about acquisition of material gains. Important they are, surely, I'll concede that. It's, Allah ka fazl ko talash karna chahiye, why not? But that could not be the sole purpose. And I believe if our dear graduating students from different areas of health and medical sciences, if you have that focus, that intention to your patients, to the people who come with different ailments to you, if you care for them deeply, Allah Ta'ala will give you all the rest. You'll get, inshallah Ta'ala, respect, and you will get material gains as well. And I'm a witness to this. A second advice I like, and I also would like to take this inspiration from General Saab's life, is life is very tough. If you want to have extraordinary results, then you have to have an extraordinary life. What can simply not happen, that you spend your life in an ordinary manner, you do not work exceptionally hard, you do not work with exceptional passion for excellence, and you will get exceptional results. It's not going to happen. It doesn't happen in any field of life. So I hope, and I've seen General Saab all his life with a dedicated passion and focus on cardiology. That was his, that was his breath, that was his heartbeat, that was his everything. His sons, I have to say that, he might disagree if he was here, his wife, his family, his responsibility perhaps towards material gains, believe you me, came second. And that commitment to his professionalism was not subject, as an army doctor, he got the same pay as any other major, colonel, brigadier, as he went around the, progress with different ranks and became a general. He did not get any extraordinary privilege because he was, burning the midnight oils for cardiology. So I think passion for excellence should not be, cannot be, is not dependent upon the material compensation. One of the things, again, I'm witness to it, is that I know as a kid when sometimes I used to go, AFIC started as a very small room which still exists in MH Hospital. And when he came back from UK, incidentally, he was at that time made an offer, because he was one of the first cardiologists in the Islamic world, to become the personal physician to the King of Saudi Arabia. But he refused. He said, no, I would want to go back to Pakistan, and I would want to create an institute of excellence in cardiology. So he came and joined the Pakistan Army as a major, and you can well imagine what his financial compensations could have been at that time.
And the room that he was given as an office was a room where if the patient would come as an attendant, the attendant could not come in with the patient because it was so small. Either an attendant could come in or a patient would come in. So I believe, and not ever in my life did I hear him ever complain about the fact that his office was big or small, or whether he had XYZ facility or not. It was always a dedicated. If there was a complaint, if it took up fights, it was because the excellence of care that he wanted to attain for his patients. So I hope, my dear students, that as you pass through life, and I hope to see you as great doctors, great health professionals, great pharmacists, great dental doctors, great physiotherapists, rehabilitation scientists, better than him, inshallah ta'ala, that you have your focus sorted out. Aapko apna qibla seedha rakhna padega. I hope also that you're able to have big dreams. Unfortunately, in our country, people who dream, and they are generally put down upon. Yaar ye baatein Pakistan mein to nahi ho sakti, idhar to is tarah nahi ho sakta. So I hope, whether it's very important, Dr. Saab just talked about the fact that mashwara and shuraiyat is one of the values of the university. But I think sometimes you have to have belief in yourself and reject what everybody else advises you. Not always. Mashwara is very important. Consultation from your loved ones, from your elders, from your mentors, from your colleagues, from your friends is extremely important. But I think one should also know sometimes to say no to every other advice and follow one's dreams. It is indeed a great pleasure, great honor, and I think we are all honored today by Dr. Abdul Qadir Khan Sahab for gracing this occasion. He's such a great personality. Again, I am sure when Dr. Abdul Qadir Khan Sahab came back to Pakistan to build up our atomic dream, I am sure there must have been million people, Dr. Sahab, who would have said, this cannot be done. Ye kaise ho sakta hai Pakistan mein? Hamara jo classical jumla hota hai kuch na karne ka, کہ یار ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. But today, Dr. Saab's life is a testimony to the fact that one single individual, one single person with dedication and ability and commitment and sincerity and faith in Allah Ta'ala can change the course of human history. And I believe Dr. Saab has done as much for Pakistan. We don't even know how many wars have been averted because we had the nuclear deterrent. History would never find that out. How many times probably our dear neighbors and some other evil eyes, thought about that, let's do something naughty with Pakistan, and they were deterred because on second thoughts, they thought about the nuclear device that Dr. Saab has built. To me, Dr. Saab, one of the great inspiration that I take from your life is not only about you being a great scientist, a great technical expert of nuclear physics, but the fact that he was able to create a great team. He was able to work and lead and train professionals, and he was able to collaborate with so many different people from different aspects which were required to build up the bomb. It could not be just done by him alone, or any individual alone. So my last and final advice to you, my dear graduating students, is that in your life, learn to work well in teams as well. I think as for some reason, the way we are brought up in our country, ہمیں بڑی ایڈوائس دی جاتی ہے کہ بھئی دوسروں سے ذرا بچ کے رہنا, غیر سے ذرا, so we are, I think, for some reason, we are brought up a little bit too cynical. And at the end of the day, even after we become, mature, we pass through our ages, and we get our degrees, and we,
get our different designations. I've rarely come across people who have the ability to build teams and work as team members as well. So I hope that you develop that ability, because great things are achievable only if we work in collaboration with others. Once again, I congratulate all the graduating students. Today is a witness to your dedication, to your hard work. Today is, in a very small manner, you repay the faith of your parents. Once again, I thank the dear parents. I think it's such a big decision to send your daughter or son to an institution, and we take it as an amana, and I hope that we've been able to do justice to the responsibility that you gave to us. I'm very thankful again and appreciative of our dear faculty members who worked sometimes in very trying circumstances, but always with dedication and passion to develop students who come as young children to us as mature adults and tomorrow's leaders for Pakistan. Pakistan Zindabad. Thank you. شکریہ جناب امیر الجامعہ. فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز، فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز، فیکلٹی آف ریہیبلیٹیشن اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز، آپ سب طلباء و طالبات برائے مہربانی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں. محترم امیر الجامعہ، میں ان طلباء و طالبات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کے امتحانات کے بعد اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ اسناد حاصل کرنے کے اہل ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ انہیں اسناد عطا کی جائیں. میں بحیثیت امیر الجامعہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اسناد کامیابی عطا کرتا ہوں، اور اس امتیاز کے لیے آپ کو مقررہ عبائے فضیلت پہننے کی اجازت دیتا ہوں، جو آپ کے مستند ہونے کا امتیازی نشان ہے. اب ہم حلف اٹھانے کی رسم ادا کریں گے. میں محترم رئیس الجامعہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام طلباء و طالبات سے حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق، رازق، مالک، العلیم، الحی اور شفا دینے والی واحد ہستی ہے. میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور صرف اللہ سے امداد کا طالب ہوں. میں اللہ کے پاک نام کے ساتھ حلف اٹھاتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میری زندگی کا حتمی مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہوگا، اور میں پورے خلوص، ہمدردی، انکساری کے ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ عادلانہ رویہ رکھوں گا. اللہ کے رسول کی طرف سے جو فرائض و واجبات مجھ پر عائد کیے گئے ہیں ادا کروں گا، اور اسلام کی تعلیمات کو اپنی ذاتی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں عملاً نافذ کرنے کی کوشش کروں گا. میں عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ حق کی حمایت اور بھلائی کا قائم کرنے اور برائی کے مٹانے میں بھرپور تعاون کروں گا. اللہ کی خوشی اور اس کی مخلوق کی فلاح اور علم کے حصول میں کوشاں رہوں گا، اور انسانوں کے وقار، عزت،
اور عظمت کا لحاظ رکھوں گا. نسل، ملک، رنگ اور علاقائیت کے امتیاز کے بغیر میں سب انسانوں کی خدمت کروں گا، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، دوست ہوں یا دشمن. انسانی زندگی کے تقدس کا خیال رکھوں گا اور ہر وقت، ہر حالت میں اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ان کے تحفظ کی کوشش کروں گا. درد اور تکالیف کو رفع کرنے اور انسانوں کو آرام پہنچانے کے لیے پورے خلوص سے اپنی بھرپور کوشش کروں گا. اپنے رابطے میں آنے والے ہر فرد کے اعتماد کو قائم رکھوں گا اور اس کے راز کسی پر افشا نہیں کروں گا. اپنے اساتذہ، بزرگوں، رفقائے کار اور ساتھیوں کے ساتھ احترام کروں گا. اسلامی پیشہ ورانہ اخلاق پر عمل کروں گا. اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی جرات پیدا کروں گا. اپنے طور طریقے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا اور دوسروں کی زیادتیوں سے درگزر کروں گا. نظریہ پاکستان کا وفادار رہوں گا اور قومی تشخص، ملکی یکجہتی، اتحاد امت، مجموعی ترقی، پاکستان اور امت مسلمہ کو خود کفیل بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کروں گا. اے اللہ، مجھے ہر حال میں اس عہد پر قائم رہنے کی قوت، ہمت اور توفیق عطا فرما. آمین. تمام طلباء و طالبات اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. محترم امیر الجامعہ، وہ طلباء و طالبات جن کے کوائف آج کی تقریب تقسیم اسناد کی فہرست میں موجود ہیں لیکن بوجہ وہ آج حاضر نہیں ہو سکے اور جنہوں نے درخواست کی ہے کہ انہیں ان کی غیر موجودگی میں اسناد عطا کی جائیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انہیں بھی اسناد عطا کی جائیں. میں بحیثیت امیر الجامعہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان غیر موجود طلباء و طالبات کو وہ اسناد عطا کرتا ہوں جس کے وہ اہل ہیں. اب میں ناظم امتحانات سے درخواست کروں گا کہ وہ کامیاب طلباء و طالبات کی فہرست امیر الجامعہ کو پیش کریں تاکہ وہ اس فہرست پہ دستخط ثبت فرمائیں. اب میں محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نشان امتیاز بار ہلال امتیاز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات میں اعزازات اور تعریفی اسناد عطا فرمائیں. جناب مہمان خصوصی، میں ذوالفقار گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو پیش کرتا ہوں. سمن ظہور، MBBS انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. مریم مظہر، BDS انٹرنیشنل اسلامک ڈینٹل کالج.
عثمان شریف, Doctor of Pharmacy, RIPS. Zarak John, Doctor of Physical Therapy, RCRS. Atiqa Yunus, Doctor of Physical Therapy. Hafsa Siddiq, Doctor of Physical Therapy. جناب, میں چانسلر گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر طوبہ خورشید, ماسٹر آف فلاسفی ان اناٹومی. ڈاکٹر ابو بکر صدیق, ماسٹر آف فلاسفی ان فزیولوجی. محمد عمران باجوہ, ماسٹر آف فلاسفی ان بایو کیمسٹری. ڈاکٹر روبینہ شفیع, ماسٹر آف فلاسفی ان کیمیکل پیتھولوجی. ڈاکٹر سدرا مومل, ماسٹر آف فلاسفی ان فارماکولوجی. ڈاکٹر عائشہ الہی, ماسٹر آف فلاسفی ان ہیماٹولوجی. ڈاکٹر رابعہ مبریز, ماسٹر آف فلاسفی ان مائکرو بایولوجی. ڈاکٹر سجاد علی اکبر, ماسٹر آف سائنس ان پین میڈیسن. ڈاکٹر مریم سہیل, ماسٹر ان ہیلتھ پروفیشن ایجوکیشن. ڈاکٹر آمنہ شہزاد, MBBS. ڈاکٹر افشین قمر, ماسٹر آف فلاسفی ان ڈینٹل میٹیریلز. ڈاکٹر قرۃ العین, بیچلر آف ڈینٹل سرجری. ڈاکٹر سہران صبا, ماسٹر آف فلاسفی ان فارماسیوٹیکل کیمسٹری. ڈاکٹر صبا سہیل, ماسٹر آف فلاسفی ان فارماسیوٹکس. ڈاکٹر طیبہ انور, ماسٹر آف فلاسفی ان فارماسیوٹیکل کیمسٹری. ڈاکٹر فاطمہ شوکت, ماسٹر آف فلاسفی ان فارماکولوجی. ڈاکٹر محمد سہیب خالد, ماسٹر آف فلاسفی ان فارماکوگنسی.
ڈاکٹر ہما پرویز ڈاکٹر آف فارمیسی، ڈاکٹر تحسین اکبر ماسٹر آف سائنس ان کارڈیو پلمونری فزیکل تھراپی، ڈاکٹر ابیر بھٹی ماسٹر آف سائنس ان آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپی، ڈاکٹر شیزا سلطان ماسٹر آف سائنس ان آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپی، ڈاکٹر اسد سلیم ملک ماسٹر آف سائنس ان نیورو میسکولر فزیکل تھراپی، ڈاکٹر عروسہ طارق ماسٹر آف سائنس ان نیورو میسکولر فزیکل تھراپی، ڈاکٹر منزہ منور ماسٹر آف سائنس ان اسپیچ لینگویج پیتھولوجی تھراپی، ڈاکٹر حفصہ شمس ماسٹر آف سائنس ان اسپیچ لینگویج پیتھولوجی تھراپی، ڈاکٹر زرق جون ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، ڈاکٹر ام فروہ وحید ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی۔ جناب، اب میں اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر تعریفی اسناد حاصل کرنے والے طالب علم کو پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عابد علی خان، ڈپلومہ ان انتھیزیالوجی۔ محترم امیر الجامعہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہمان خصوصی محترم جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو جامعہ کا علامتی نشان پیش کریں۔ جناب مہمان خصوصی محترم جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تقریب تقسیم اسناد سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اجازت سے میں اردو میں تقریر کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے اتنی اچھی انگریزی سنی ہے محترم چانسلر صاحب سے، وائس چانسلر صاحب سے، تو سوچا تو کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی اچھی اردو سنا دوں آپ کو۔ محترم جناب حسن محمد خان صاحب، چانسلر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، وائس چانسلر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر انوار رفاع یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹی، ممبر بورڈ آف ٹرسٹیز اور بورڈ آف گورنرز، محترم اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، محترم والدین، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج اس 14ویں تقسیم اسناد کی تقریب میں مجھے شرکت کر کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میرا ہمیشہ سے رفاع یونیورسٹی سے بہت اچھا تعلق رہا ہے اور مجھے اس پر فخر ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے ماشاءاللہ اس وقت بہترین یونیورسٹیز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں ہمارا بھی تھوڑا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ اس طرح کہ KRL کے جو ہمارے بہت ہی قابل، تجربے کار اور اعلیٰ کارکن اور میرے رفیق کار تھے جناب ڈاکٹر انوار الحق صاحب، وہ ڈپٹی وائس چانسلر ہیں یہاں، اور دوسرے ظفر اقبال صاحب
جو بھی میرے کولیگ تھے اور ہمارے ساتھ تھے وہ بھی یہاں پر آپ کے ساتھ ہیں، تو کم از کم ہم نے تھوڑا سا حصہ اس میں ڈال دیا ہے۔ میں سب سے پہلے ان تمام طلباء کو، طالبات کو دلی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ان امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے اور ایک نئی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سب کو کامیاب کرے اور اپنے تجربے اور تعلیم کی روشنی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ عوام کی خدمت کریں اور اس ملک کی خدمت کریں اور آگے چل کر ملک کا نام روشن کریں۔ رفاع یونیورسٹی کو بنے ہوئے تقریباً 17 سال ہو گئے اور جب سے یہ بنی ہے جبھی سے میرا تعلق رہا ہے۔ میں جانتا ہوں وائس چانسلر صاحب انیس بھائی میرے نہ صرف بہت اچھے دوست ہیں بلکہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور ان کے بڑے بھائی خورشید بھائی بھی بہت پیارے دوست ہیں۔ اور جب میں کراچی میں ڈی جے کالج میں تھا اسٹوڈنٹ، اس وقت وہ وہاں پر ناظم جمعیت اسلامی طلباء کے وہ ناظم تھے، اور وہاں بڑا اچھا دفتر تھا اور کتابیں اور لائبریری بہت اعلیٰ درجے کی تھی، اور میں وہاں جا کر اکثر کتابیں لے کر پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں جمعیت طلباء جو تھی وہ بڑی پرامن تھی، اور بعد میں جو اس نے شہرت حاصل کی وہ اس وقت وہاں ان کو نہیں ملی تھی۔ اس وقت وہ نہایت پرامن تھے، اور سب سے اچھا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ تمام بچوں کو وہاں اکثر ٹیوشن بھی دیا کرتے تھے مفت۔ وہاں سینئر اسٹوڈنٹ بیٹھا کرتے تھے اور ہم لوگ وہاں جا کے، اور کیا میتھمیٹکس کا ہو، فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، ان سے کیا کہ یہ رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ تو بہت ہی اچھا تھا، اور وہ زمانہ جو تھا یہ ارلی 50s کی بات ہے، تو اس میں نے بہت اچھا تجربہ وہاں حاصل کیا۔ مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ کوالٹی ایشورنس میکانزم کا جو یہاں آپ کا محکمہ ہے وہ بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے، اور سب نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سائنٹیفک مضامین کے ساتھ اور میڈیکل مضامین کے ساتھ آپ کے یہاں اسلامی اقدار اور کردار وغیرہ کے بارے میں بھی کافی نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بچے جو ہیں یہاں سے اچھے مسلمان بن کے بھی نہ صرف اچھے سائنسداں بلکہ اچھے مسلمان بن کر بھی نکلیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ میرا تعلق بھوپال سے ہے، اور بھوپال ایک مسلمان ریاست تھی جہاں پر زیادہ تر پٹھان لوگ ہی تھے۔ یہ اورنگزیب کے زمانے میں وہاں جا کر بس گئے تھے، ہم لوگ اورنگزئی تھے۔ وہاں اتنا اچھا نظام تھا کہ ہم بچے جو تھے 6 سے 7 برس کے، ہم مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ اسکول میں یہ حال تھا کہ ہم 30ویں جماعت سے لے کے اور 10ویں جماعت تک ہمیں کلام مجید بہمہ ترجمہ پڑھایا جاتا تھا، سیرت النبی پڑھائی جاتی تھی، اسلامک ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، اور دوسرے جو سائنٹیفک مضامین ہیں وہ پڑھائے جاتے تھے، اور انگریزی وغیرہ جو تھی وہ 8 سال پڑھائی جاتی تھی کہ ہمیں انگریزی پر اچھا خاصا عبور ہو جاتا تھا۔ ساتھ ہی میں یہ تھا کہ بغیر کسی پریشر کے یا زور کے ہم لوگ سب نمازی تھے، جتنے بچے تھے ہم سب لوگ نمازی تھے۔ ہم فجر کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، ہم دوپہر کی اگر اسکول سے فرصت ہوتی تھی تو عصر ضرور پڑھ لیتے تھے، مغرب پڑھتے تھے، عشاء پڑھتے تھے، اور وہ عادت ایسی رہی کہ اب بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں باہر بھی گیا، اتنے عرصے باہر رہا غیر ممالک میں، اور میری بیگم بھی غیر ملکی ہیں، لیکن جو نماز ہے وہ اپنے ساتھ قائم ہے۔ پہلے 5 پڑھتا تھا، اب 8 پڑھتا ہوں، اب اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاشت بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد صبح تلاوت بھی کرتا ہوں آدھا گھنٹہ میں ترجمے کے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا رہتا ہے۔ دیکھیے میں نے جس اسکول میں ابتدائی تربیت حاصل کی وہ ہم ایک طریقے سے دریوں پر چٹائیوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ بعد میں جب دوسری تیسری چوتھی جماعت میں آیا تو وہ بینچوں پہ بیٹھنے لگے، بڑی سخت ہوتی تھیں، لیکن وہ گزارا ہو جاتا تھا، پھر بھی وہ تکلیف نہیں دیتی تھیں۔ اس کے بعد جب میں میٹرک کر کے کراچی آیا اور ڈی جے کالج میں داخلہ لیا تو وہاں بھی وہ لکڑی کی بینچز تھیں اور اسی طرح بیٹھا کرتے تھے، لیکن تعلیم کا نظام بہت ہی اچھا تھا۔ اس وقت جو ڈی جے کالج کی تعلیم تھی وہ واقعی بہت اعلیٰ تھی، اور میں نے جب وہاں سے BSc کیا تو میں اچھا بھلا سمجھدار تھا۔ میں نے 3 سال نوکری کی، ویٹس میجرز کا انسپیکٹر رہا، لیکن میرا دل نہیں بھرا۔ میری خواہش ہوتی تھی کہ باہر جا کر تعلیم حاصل کروں،
اور میں نے جرمن ایمبیسی جانا شروع کیا لٹریچر دیکھنے کے لیے. تو ایک دن ان کا ایک سیکریٹری آیا, ینگ سا تھا, ڈاکٹر شرائٹرر. وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا, پوچھا کہ یہاں کیا دیکھنے آتے ہو تم. اس زمانے میں نہ چوکی دار نہ گارڈ مارڈ کچھ نہیں ہوتے تھے. کلفٹن کے اوپر وہ ایمبیسی ہوتی تھی ان کی, اور ایک بنگلے کے اندر. تو میں نے کہا کہ میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں باہر جا کے تعلیم حاصل کروں. تو بڑا خوشی ہوا, اس نے کہا کہ جی آپ برلن چلے جائیں, میں نے بھی برلن سے پی ایچ ڈی کی ہے, اور آپ کو ایک پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہاں اتنا کام ہے آج کل کہ آپ چھٹی میں اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنے بھائی سے ذکر کیا, ان کا جی ٹھیک ہے. میرے بڑے بھائی نے مجھے 2000 روپے دیے, جس میں سے 1450 روپے کا ٹکٹ آیا. 30 پاؤنڈ یعنی 300 روپے مجھے زر مبادلہ ملے حکومت کی طرف سے. اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے وہ, اور باقی جو پیسے بچے میں نے اس کے کپڑے وپڑے خرید لیے تھوڑے سے, اور اللہ کا نام لے کے 1 وے ٹکٹ لے کے میں برلن پہنچ گیا. وہاں جرمن یونیورسٹیز کے اندر یہ لازمی تھا کہ آپ 6 مہینے پہلے کسی فیکٹری وغیرہ میں ٹریننگ لیں اور ساتھ میں جرمن سیکھیں, اور جب آپ کو جرمن آ جائے گی تو آپ کا امتحان لیا جائے گا اور آپ کو پھر داخلہ ملے گا. آپ داخل کرتے ہیں, داخلہ تو ملا ہوتا ہے, آپ پھر یونیورسٹی جوائن کر سکتے ہیں. میں نے 6 مہینے میں بہت اچھی جرمن سیکھ لی, اور جو جرمن پروفیسر تھا وہ بھی اتنا تعجب کرنے لگا. اس نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اور میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا. تو اس نے سب سے پہلے چیخوف کی ایک اسٹوری جو تھی وہ آہستہ آہستہ جرمن میں پڑھ کر سنائی 2 مرتبہ, اور پھر کہا کہ آپ اب اپنی زبان میں جرمن میں اس کو لکھیے, دہرائیے کہ میں نے کیا کہا ہے. میں آئل میں ہی بیٹھا ہوا تھا باہر کی طرف کرسی پر, اور میں لکھ رہا تھا. میں نے جتنی دیر میں, اس نے کہا میں نے تقریباً آدھا پیج لکھ دیا بہت تیزی سے. تو وہ آیا, اس نے اٹھا کے پڑھا, اور ابھی سب لوگ بیٹھے تھے, پورا حال بھر ہوا. تو مجھ سے کہتا ہے کہ یو پاس, یو بیٹر گو. تو اتنی اچھی جرمن میں نے سیکھ لی تھی 6 مہینے میں. پھر وہاں میں 2 سال وہاں رہا. میری کوشش تھی کہ میں میٹلرجی میں مہارت حاصل کروں, کیونکہ اس وقت کراچی میں اسٹیل مل بن رہا تھا. تو یہی ارادہ تھا, لیکن قدرت نے کچھ میرے مقدر میں کچھ اور ہی لکھا تھا, اور کچھ کام کرانا تھا. تو میں چھٹی پہ گیا, تو حال میں میری بیگم سے ملاقات ہو گئی, اور پھر وہ برلن آ گئیں, اور پھر میں وہاں ہماری منگنی ہوئی یونیورسٹی کے اندر, ہاسٹل کے اندر. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چھٹی پہ چلتے ہیں ہالینڈ. میں ہیگ چلا گیا. ان کے والدین تھے, وہ اپنے والدین کی اکیلی بیٹی تھیں, اور ضعیف والدین تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہالینڈ نہیں آ سکتے. میں نے کہا جی کہ آپ کو مسلمانوں کی تاریخ کا علم نہیں ہے, ہم لوگ تو خواتین کے کہنے پر سلطنت تو لوٹا دیتے ہیں. تو آپ نے تو بہت ہی ہلکی سی خواہش آپ نے تو اتنی ہلکی سی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو مجھے بتائیں کون سی یونیورسٹی ہے. میں ہالینڈ کی تعلیمی اداروں سے واقف نہیں ہوں, میں برلن سے واقف تھا. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ڈیلف ہے, جو کہ یورپ کی تقریباً MIT مانی جاتی ہے. تو چھٹی تھی کرسمس کی, ہم نے فون کیا, وہاں پروفیسر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے. تو میں وہاں گیا, ان سے بات کی. میری بیگم نے انٹروڈیوس کیا کہ یہ میرے منگیتر ہیں, وہ برلن میں پڑھ رہے ہیں, اور میں چاہتی ہوں یہاں آ جائیں, کیونکہ میرے والدین کی میں اکیلی بیٹی ہوں اور وہ ضعیف ہیں. تو انہوں نے کہا جی آ جائیں. مجھ سے کہا کہ آپ یونیورسٹی لیونگ سرٹیفکیٹ لے آئیے اور آپ کو داخلہ مل جائے گا, آپ کا 1 گھنٹہ بھی ضائع نہیں ہوگا. اس طرح میں ہالینڈ شفٹ ہو گیا. اب یہ قدرت کا نظام تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے لے جا رہا تھا اس کام کے لیے جو کہ میں نے پاکستان کے لیے کرنا تھا. اگر میں برلن میں پڑھتا رہتا, فارغ ہوتا, میں گھر چلا آتا. اس طریقے سے میں ہالینڈ گیا تو میں نے بہت جلدی ڈچ زبان سیکھ لی فلوئنٹلی. مجھے جرمن آتی تھی, انگریزی آتی تھی. تو میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا ڈسٹنکشن کے ساتھ. اور جو میرا پروفیسر تھا وہ ورلڈ فیمس پروفیسر تھا, اس نے مجھے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا, اور اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ PhD کر لو. میری خواہش تھی کہ میں کہیں اور PhD کروں, تاکہ اور تھوڑا سا براڈ ویژن ہو جائے, نئی جگہ دیکھوں. برلن دیکھی, ڈیلف دیکھا. تو آفر تو بہت آئے, انگلینڈ سے بھی, امریکہ سے بھی, کینیڈا سے بھی, آسٹریلیا سے بھی, لیکن ہم دور نہیں جانا چاہتے تھے اپنی والدہ, اپنی بیگم کی والدین کی وجہ سے. تو جب بیلجیم سے مجھے آفر آیا, لیون سے, جو کہ بہت ہی اچھی یونیورسٹی تھی, تو ہم دونوں کیا, بیگم اور میں, ہم نے دیکھا کہ واقعی بہت اچھی یونیورسٹی ہے, اور انہوں نے بڑے اچھے مکانات رکھے ہیں ڈاکٹریٹ اسٹوڈنٹس کے لیے اور وزٹنگ پروفیسرز کے لیے. تو بیگم نے فوری کہا کہ یہاں آ جاتے ہیں ہم, اور میرے والدین جو ہیں وہ بھی یہاں بیلجیم کی بارڈر کے قریب شفٹ ہو رہے ہیں. تو 1 گھنٹے کا رن ہوگا بائی کار, تو ہم چلے جائیں گے. اب اس طرح میں نے وہاں سے PhD کی,
اور کافی اچھے پیپر پبلش کیے، بہت اچھے، جن کی بڑی اچھی شہرت ہوئی۔ پھر مجھے ہالینڈ سے ہی آمسٹرڈیم کی ایک کمپنی سے آفر آیا بغیر اپلائی کیے ہوئے کہ جی سنا ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی ختم ہونے والا ہے، تو ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے ایک اچھے سائنسداں کی، میٹلرجسٹ کی، تو آپ اگر پسند کریں تو ہمارے یہاں آ کے جوائن کر لیں۔ وہاں میرا ایک پرانا ساتھی تھا جس نے میرا نام بھر دیا تھا ڈیلف کا، تو میں وہاں چلا گیا۔ میرا یہ خیال تھا اس کمپنی میں 1,00,000 لوگ کام کرتے تھے، جس میں ڈیسیلینیشن پلانٹس اور نیوکلیئر پلانٹس اور ریلوے انجنس اور شپ انجنس اور ٹیکسٹائل میلس، یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں وہ بناتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ ان کو شاید میٹلرجی کی پرابلمس آتی ہوں گی، تو اس لیے مجھے بلایا۔ لیکن وہ ڈائریکٹر نے چپ چاپ الگ بلا کے کہا کہ جی ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے جس میں انگلینڈ، جرمنی اور ہالینڈ مل کر کام کر رہے ہیں، اور یہ ہے انریچمنٹ آف یورینیم۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے گھیر گھار کے وہاں پہنچا دیا۔ اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اس میں لگا اور میں نے بہت محنت کی۔ میرا کام حالانکہ زیادہ تر میٹلرجی کا تھا، لیکن میں نے جتنے بھی اسپیکٹ ہے اس ٹیکنالوجی کے وہ سب سیکھ لیے۔ میں نے کتابیں لیں، لٹریچر لیا، جتنی محنت کر سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، میں نے اس کا ہر پہلو پہ غور کیا، کیونکہ مجھے فوری احساس ہوا کہ یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ کبھی نہ کبھی پاکستان کے کام آئے گی۔ اور میں کیا کرتا تھا کہ دن بھر جو وہاں کام کرتا تھا، میں نے ایک پٹواری کا رجسٹر رکھ لیا تھا گھر پہ، تو میں رات کو آ کے تو اس رجسٹر میں وہ سب چیزیں نوٹ کر لیتا تھا جو اہم چیزیں ہوتی تھیں جتنی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی ٹیکنالوجی کی وہاں باتیں تھیں وہ سب میرے رجسٹر میں نوٹ ہو گئیں، اور میں ان کے ڈائمینشنس کے ہر چیز کے۔ 74 میں جب انڈیا نے دھماکہ کیا تو میں نے مجھے خیال ہے کہ اب پاکستان نہیں بچے گا، کیونکہ 71 میں ہم آدھا پاکستان کھو چکے تھے۔ تو میں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا اس کے 3 مہینے بعد، تو انہوں نے مجھے فوری دعوت دی کہ آپ فوری آئیں۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا کہ میں نے خط لکھا اور وہ ادھر ادھر نہیں گیا، کہیں ضائع نہیں ہوا، اور وہ سیدھا بھٹو صاحب کی ٹیبل پہ پہنچ گیا، اور بھٹو صاحب نے فوری کہا کہ آ جاؤ اور مجھ سے ملو۔ اگر بھٹو صاحب کسی چنو منو کو وہ دے دیتے اور کہتے دیکھو یار یہ اس کا کس نے لکھا ہے، کیا لکھا، تو وہ کہتے یہ چھوکرا ہے، اس کو کیا پتہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے۔ کیونکہ بعد میں یہی ہوا، جب میں آ گیا یہاں کام کرنے لگا تو ڈاکٹر عثمانی ہوتے تھے، IH عثمانی، ایٹم انرجی کمیشن کے پرانے چیئرمین، تو انہوں نے ریاض محمد خان سے جو ہمارے سیکریٹری فارن افیئر تھے، وہ اس سے ایک دن کہ ایک چھوکرا آیا ہے باہر سے اور قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مدنی سے، یعنی مکھن بنانے والی مشین سے، مدنی سے وہ ایٹم بم بنائے گا۔ تو ریاض محمد خان چپ ہو گئے۔ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو ریاض محمد خان ان سے ملے پھر، تو کہتے ہیں یار واقعی مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ وہ اس نے مدنی سے ہی کام کر دکھایا۔ تو یہ وہ بات تھی۔ تو خیر وہ میں آیا 74 کے دسمبر میں، ان سے مل کے گیا، کچھ ایٹم انرجی کمیشن کے لوگوں کو سمجھا کے گیا کچھ چیزیں۔ جب واپس آیا 75 کرسمس کے ٹائم پھر اپنی بیگم بچوں کے ساتھ، تو بھٹو صاحب نے کہا یار دیکھیں کچھ کام ہو، تو کچھ کام ہی نہیں ہوا تھا۔ تو بھٹو صاحب کو میں نے بتا دیا، تو انہوں نے آل آف سڈن مجھ سے کہا کہ آپ واپس نہ جائیں۔ میرے لیے بہت بڑا امتحان تھا یہ، میرے پاس بہت اعلیٰ نوکری تھی، مجھے گھر ملا ہوا تھا، مجھے گاڑی ملی ہوئی تھی، میں پورے یورپ میں جاتا تھا، انگلینڈ جاتا تھا، امریکہ جاتا تھا، ہر جگہ، اور میں ہالینڈ کو کامن مارکیٹ میں سائنس اور ٹیکنالوجی گروپ میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ تو خیر میں نے کہا کہ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ میں گھر گیا، میں نے بیگم سے بات کی، میں نے پہلے تو میں نے کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک رہا۔ انہوں نے پوچھا وزٹ کیسی رہی بھٹو صاحب سے، کیسی بات، میں کہ بہت اچھی رہی۔ میں کہ ایک بھٹو صاحب نے ایک عجیب بات کہی، تو کہ نہیں کیا، میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ واپس نہ جا، رک جاؤ۔ نیچرلی جو نیچرل ریئیکشن تھا وہ یہ تھا، ایک دم فیلر اپ ہوئی کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو تمہیں اتنی اچھی نوکری ملی ہوئی، تمہیں پروفیسرشپ کا آفر ہے، اور تم نے وعدہ کیا ہوا کہ تم سپتمبر میں جوائن کر لو گے پروفیسر کے طور پر، اور بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں، اتنی اچھی نوکری ہے، یہ وہ سب۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ جو کہتی ہیں واپس چلتے ہیں، ہم نہیں رکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر تم رک جاتے ہو یا ہم رک جاتے ہیں تو کیا تم پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتے ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ اب آپ نے یہ پوچھ ہی لیا تو میں یہ عرض کروں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ پاکستان کے لیے یہ کام کر دے سوائے میرے، فارنر کوئی کریں گے نہیں۔ فارنر کچھ کوئی کریں گے نہیں، اور پاکستان میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جو اس کام سے واقف ہو۔
ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں، بین کی ہوئی ہیں چیزیں. ریئیکٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل سیف گارڈ میں ہے، فیول پلانٹ آپ نہیں بنا سکتے، ریپروسیسنگ پلانٹ آپ کے پاس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان نہیں کر سکتا. اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے میری، میں اس میں کر سکتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ہم یہ کر لیں گے، اور اس میں بہت کم خرچہ ہے. ہم یورینیم گیس کو ڈائریکٹ انریچ کر کے 95% میٹل میں کنورٹ کریں گے، اور اس کا کور بنا لیں گے، ایٹم بم بنا لیں گے. تو کہیں ٹھیک ہے، بس پھر اگر یہ بات ہے تو ہم رک جاتے ہیں. تو وہ گئیں، پھر کہا میں جاتی ہوں اپنی والدین کو بتاتی ہوں، اور وہاں سے سب وائنڈ اپ کر کے آتی ہوں. تو جا کے انہوں نے تمام سامان جو ہمارا تھا پاکستانی، وہ دوستوں کو بانٹ دیا. اپنے والدین کو سمجھایا کہ یہ 15 برس سے باہر ہے. اس کی والدہ اور اس کے بہن بھائی بہت ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تم آ جاؤ، یہیں رک جاؤ. مجھے بھی پاکستان پسند ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، موسم بہت پیارا ہے، اور ہمارے لیے اچھا رہے گا، بچوں کے لیے اچھا رہے گا. سمر میں بچوں کو لے کے آ جایا کروں گی آپ کے پاس، اور ونٹر میں آپ ہمارے پاس 4-5 مہینے کے لیے آ جایا کرنا. تو اس طریقے سے ہم نے کہا. ان کا کہ نوکری مل گئی ہے. میں نے کہا ان سے کہتے ہیں نا منسٹری آف فائنانس میں ملی ہے پروجیکٹ انالیسسٹ، تاکہ تو جو پروجیکٹ جو آتی ہیں ان کو وہ چیک کروں گا، اور ان کے اوپر کمنٹ کروں گا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اس طریقے سے میں نے تھوڑی سی غلط بیان کام لی. لیکن میرے لیے بہت بڑی پرابلم تھی کہ ہم چھٹی پر آئے تھے، ہمارے صرف کپڑے تھے تھوڑے سے، میرا سب لٹریچر وہیں باہر رکھا ہوا تھا، سوائے اس پٹواری کی کتاب کے جو کہ گھر پہ تھی، جس میں لکھتا تھا. بیگم گئی، میں نے کہا کہ وہ جو پٹواری کی کتاب وہ ضرور لے آنا، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا. لٹریچر سب کچھ وہیں رہ گیا، اور یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. خیر وہ مجھے ایڈوائزر لگا دیا گیا ایٹامک انرجی کمیشن کا، اور 6 مہینے کوئی کام ہی نہ ہو، صبح سے شام تک بیٹھے رہو. اگر گلاس خرید کے لائے 12 تو وہ جو صاحب انچارج تھے وہ پوچھتے کہ کتنے کا لے کر آئے. ان کے 4 روپے فی گلاس. ان کسی آدمی کو جاؤ بازار جاؤ چیک کر کے آؤ. اس نے کہا جی کہ یہ تو 3 روپے 80 پیسے کا تھا. تب اس سے جھگڑنا کہ تم 4 روپے کا کیسے لے آئے. کہیں سے دوسری جگہ کے لے کے آ رہے تھے، چیک کر کے آتے. پینسلوں کا یہی بلب لگائیں تو اس میں یہی باتیں. تو 6 مہینے میں بہت پریشان رہا، کوئی کام وام نہیں. تو میں نے پھر اٹھا کے بھٹو صاحب کو خط لکھ دیا کہ جی میں واپس جانا چاہتا ہوں، کہ کام وام کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ گلاس کی اور بلب کی قیمت دیکھی جاتی ہے بس. اور کیونکہ میں ایڈوائزر لگا تھا ٹائم کمیشن کا، مجھے 6 مہینے کے بعد 3000 روپے تنخواہ دی گئی. اتنا بالدار ہو گیا میں کہ ماشاء اللہ بیان نہیں کر سکتا. تو وہاں سے پھر بھٹو صاحب نے یہ پروجیکٹ جو دی علیحدہ کر دی. پہلے مجھ سے کہا کہ جی آپ ایٹامک کمیشن کے چیئرمین بن جائیں. میں نے کہا جی یہ تو اس پروجیکٹ کو کل کرنے کا بالکل پہلا نسخہ ہے، کیونکہ لوگ فوری جانیں گے کہ میں نے کس فیلڈ میں کام کیا ہے، اور وہ اسی وقت اس پہ نگرانی لگا دیں گے کہ کہیں سے ہم وہ اس سے متعلقہ سامان نہ لائیں. تو پھر کیا کریں، میں نے کہا جی اس کو علیحدہ بنا دیں. تو اس طریقے سے کہوٹے کی جو لیبارٹری تھی، انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد پڑی. اب میرے لیے سب سے بڑا مشکل کام تھا، کوئی اسٹاف نہیں تھا میرے پاس. تو کچھ لوگ جو تھے وہ شروع سے میرے پاس تھے، جو ایٹامک کمیشن سے آئے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں یا واپس جانا چاہتے ہیں. سب نے کہا کہ نہیں ہم تو آپ کے پاس ہی رہیں گے، کام کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے بھرتی شروع کی ہے. وہ ادھر ادھر سے، جیسے ہمارے انوار الحق صاحب ہیں ان کو لیا، ایک عالم صاحب تھے انگلینڈ سے ان کو لیا، کچھ پاکستانی لوگوں کو لیا سب. تو ایک بہت اچھی ٹیم تیار کر لی ہم نے، کوئی 15-16 ایسے لوگوں کی جو کہ ملک کا کریم تھا. اس سے بہتر ٹیم اس وقت ملک میں نہیں تھی، اور میرے خیال سے نہ اس کے بعد بنی اور نہ بن سکے گی کبھی. جو یہ ٹیم تھی ان کا وہی جذبہ تھا، اس کا وہی جذبہ تھا جس طرح پاکستان بنانے والوں کا. ایک دن یہ ایک بورڈ بنا دیا تو بھٹو صاحب نے، جو ہماری سپورٹ کرتا تھا اور مجھے سہولتیں دیتا تھا، غلام اسحاق صاحب، AGN قاضی اور آغا شاہی صاحب. تو ایک دن آغا شاہی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یار بتا دو، اگر کچھ کام وام ہو جائے گا، کچھ کر لو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم امریکنوں سے کچھ بارگیننگ کر کے کچھ ایئر کرافٹ وغیرہ لے لیں، وہ ہمیں آفر کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے عرض کی کہ شاہی صاحب یہاں فیل ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر ہم فیل ہوئے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پاکستان گیا، یہ پھر 5 سال بھی نہیں بچ سکتا. اس میں ہمیں ہر حال میں کامیابی حاصل کرنا ہے، اور ہمارا مصمم ارادہ ہے کہ ہم اس میں کامیابی حاصل کر کے چھوڑیں گے. تو اس طریقے سے ہم لگ گئے، دن رات ہم 18 20 گھنٹے کام کرتے تھے ہمارے سب ساتھی. اور ہم نے اتنی اعلیٰ لیبارٹریز اور فیسلٹیز بنائیں، کیونکہ میں 15 سال یورپ میں رہا تھا، تمام کاموں سے واقف تھا، اپنی فیکٹری کی، اپنی کمپنی کی
فیسلٹی سے واقف تھا. میں نے بہت ہی اعلیٰ سہولتیں بنائیں اور جتنے لوگ جو آئے انہوں نے ماشاءاللہ وہ ماہرانہ طور پر کام کیا کہ لوگ دنگ رہ گئے. سب سے پہلے تو میں نے آرمی سے انجینئرس کی ٹیم لی. انہوں نے اتنی تیزی سے بلڈنگیں بنائیں کہ فرینچ فرسٹ سیکریٹری تھا, وہ CIA کا ایجنٹ تھا, اس نے اٹھا کے CIA کے ہیڈ کو جو تہران میں ہوتا تھا لکھ کے بھیجا کہ کہوٹے میں عجیب بات ہو رہی ہے کہ دن بہ دن کی ترقی نظر آ رہی ہے, اتنی تیزی سے کام پاکستان میں کہیں نہیں ہوا, میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کر رہا ہے, میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تک اس نے لکھ کے بھیجا. پھر ایک دن وہ اپنے فرینچ ایمبیسڈر کو لے کے گیا راستے میں, ہمیں پتہ تھا, میں نے غلام صاحب سے کہا تھا کہ اس طرح وہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کو آپ کے سے آئیں تو کمبل ٹریٹمنٹ دے دینا. تو ہم نے اپنے صوبیدار سے کہہ دیا. جب وہ ایمبیسڈر اور وہ فرسٹ سیکریٹری آیا, وہ کوٹے کی طرف جانے لگا تو انہوں نے روک کے ان کی ایسی پٹائی کی کہ ان کے دانت مانت توڑ دیے اور سرمر میں بھی تھوڑی سی کریک مریک آ گئے. جب بھٹو صاحب جب جنرل ضیاء کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار کاش ان کی جگہ امریکن ہوتے تو بڑا مزہ آتا. تو بہرحال ہم نے 78 کے اندر سب سے پہلے کامیاب سینٹریفیوج بنائی. آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ سینٹریفیوج جو ہے یہ کوئی 65,000 RPM پہ چلتی ہے, یعنی ایک سیکنڈ میں 1050 چکر لیتی ہے. آپ ذرا سوچئے ایک سیکنڈ میں 1050 ریولوشنز, اور یہ 10 سال چلتی ہے. تو ہم نے پہلی سینٹریفیوج سکسیزفل اور انریچمنٹ جو کی وہ 78 میں کی, اور اس کے بعد ہمارے لیے رات تک, کیونکہ جب بھی میں نے میسیج بھیجی لکھ کے غلام صاحب کو, وہ فوری جنرل ضیاء کے پاس گئے, مجھے فوری بلایا, گلے لگایا کہ اب تو کام ہو گیا. میں نے کہا صاحب کام نہیں ہوا, ابھی ہم نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ یہ پروسیس جو ہے وائبل ہے اور ہم ماشاءاللہ سکسیز کی طرف چل پڑے ہیں, پہلا قدم صحیح سمت میں ہے. تو اس کے بعد ہم لگ گئے بہت محنت سے, اور ہم نے 82-83 میں 95% انریچمنٹ کر لی جو بم بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اور ہم نے کولڈ ٹیسٹ بھی کر لیے جو کہ ہائیلی سکسیزفل تھے. اور میں نے دسمبر 84 میں جنرل ضیاء کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ جی اگر آپ حکم دیں تو ہم 1 ہفتے کے نوٹس پر ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں. ہم اس قابل تھے ماشاءاللہ. جب میں وہ خط لے کر گیا, اس زمانے میں جنرل میاں عبدالوحید ہوتے تھے, ان کے COS, ان کو دکھایا. وہ ہمارے بڑے پیارے دوست تھے, تو وہ فوری جنرل ضیاء کے پاس گئے, ان کو بتایا. ان کے تو جنرل ضیاء نے کہا کہ لے کے آؤ ڈاکٹر صاحب کو اندر. تو جنرل نہیں چھوڑ میں گئے تھے, تو میں اندر گیا فوری. تو جنرل ضیاء نے پہلے تو پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تو میرے پیشانی پہ پیار کیا, گالوں پہ پیار کیا, گلے لگایا. ان کا ڈاکٹر صاحب بس اب ہو گیا کام. اب گالی دے کے کہا کہ اب ہندو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اس طریقے سے ہم کام میں لگ گئے. 85 میں ہم بآسانی, 84 میں بھی ہم دھماکے کر سکتے تھے, لیکن جب یہ بات ہوئی, اس کے اوپر مشورہ ہوا, تو افغان وار جاری تھی. تو صاحبزادہ یعقوب اور غلام صاحب نے کہا کہ ہماری ایڈ وغیرہ بند ہو جائے گی, اس وقت وہ جنگ میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں مدد دے رہے ہیں, یہ وہ. تو وہ بات ٹل گئی. پھر 98 میں جب ہندوستان نے دھماکہ کیا تو پھر ضرورت پیش آئی. اب اس میں میاں صاحب بہت ٹال مٹول کر رہے تھے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ اس سے تھوڑی سی امریکہ سے مدد مانگنے کے لیے تیار ہے کہ کچھ مدد مل جائے تو ہم نہ کریں. میرا اپنا یہ خیال تھا, اور گوہر ایوب صاحب کا, کہ جی اگر ہم نے اس وقت نہیں کیا تو پھر کبھی نہیں کر سکیں زندگی بھر. یہ کہا جائے گا کہ جی ہم بلف کر رہے تھے, ہمارے پاس کچھ تھا نہیں, اور کوئی بھی آئے گا تو وہ انرچ یورینیم جو ہے وہ دے دے گا انہیں کہ امریکنوں کو, اور ڈپلیٹڈ یورینیم رکھ دے گا, اور کہہ دے گا کہ ہم نے دھوکہ دیا تھا. تو ہم لوگ اڑ گئے. تو پھر بھی وہ مان نہیں رہتے. پھر میں نے ایک بہت سخت خط لکھا جو گوہر ایوب صاحب نے اپنے بیان میں دیا ہے, جو موجود ہے نیٹ پر, کہ جی جب میں گیا وہاں میاں صاحب سے ملنے, تو شہباز شریف نے بتایا کہ جی ہم تو بارگیننگ کر رہے ہیں کلنٹن سے, اگر اچھے پیسے کچھ سامان مل گیا تو ہم نہ کریں گے. تو دیکھیے اب کیا رزلٹ تھا. تو میں نے پھر جب مجھے پتہ لگا تو میں نے خط لکھا بہت سخت کہ جی اگر آپ نے اس وقت نہیں کیا تو میں تمام سائنٹسٹ کو لے کے اپنے ریزائن کر دوں گا, اور پریس کانفرنس بلا کے سب کو بتا دوں گا کہ ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہے, ہم 1 ہفتے کے نوٹس پہ دھماکے کر سکتے ہیں. اور حکومت جو ہے یہ لیٹ گئی, پریشر میں آ گئی. تو پھر کہیں جا کے وہ مانے, اور اس طریقے سے 28 مئی کو یہ جو ایٹمی دھماکے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا.
اب دیکھیے کہ اس وقت سے مجھے یہ پکی امید تھی کہ انشاءاللہ جب ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا اور ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں، اس کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں، تو پھر ہم تعلیم اور ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ دھیان دیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، ابھی تک وہی حال ہے، سائنس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ کسی زمانے میں حاجی نواز کھوکر سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر ہوتے تھے، آج کل جو ہے ماشاءاللہ فواد چودھری صاحب ہیں۔ اب وہ پتہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ بڑے سائنسداں ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کوکا کولا میں تھوڑی سی چینی کے دانے ڈال کے کہ دیکھو بلبل اس طرح پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو حالانکہ ملک کے اندر بہت سارے سائنسداں ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ دیکھیے میری سکسیس کا راز یہ تھا، ایک تو یہ کہ میں تجربے کار تھا اور میں ڈٹرمنٹ تھا کہ میں نے پاکستان کی مدد کرنی ہے۔ میں مہاجر تھا، میں نے دیکھے تھے تمام حالات ہندوستان کو بنتے ہوئے، ہندوستان مسلمان کی حالت، اور میں باہر سے چھوڑ کے آیا تھا، سب چیز چھوڑ کے۔ میں نے ایک پیسہ نہیں مانگا حکومت سے، جب تک میں ریٹائر ہوا۔ میں نے میرے ساتھی بیٹھے ہیں انوار الحق صاحب اور سب پوچھ لیں، میں نے ایک پیسہ کبھی حکومت سے فالتو نہیں لیا، ایک گز زمین نہیں لی، اور اللہ کا شکر ہے۔ اور میرے جو ساتھی تھے وہ بھی اسی طرح تھے، نہایت نیک ایماندار، اور وہ بغیر کہے ویکینڈ پہ بھی آ کے کام کرتے تھے، اور روز شام کو 8 بجے تک 10 بجے تک بیٹھ کے کام کرتے رہتے۔ ہمیں یہ علم تھا کہ ہماری سکسیس پر ملک کا دفاع منحصر ہے، ملک کا قیام، ملک کی سیکورٹی منحصر ہے، تو ہم اسی طرح سے لگ گئے اور ہم نے وہ کام کر کے دکھا دیا ماشاءاللہ۔ اور اسی کی طرح جب میں نے میاں صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میزائل بنانے کا موقع دیں، کچھ پیسے دیں، تو انہوں نے گول مول کر دیا، پیسے نہیں دیے۔ جب بے نظیر صاحبہ تھیں تو میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ان سے پہلے کہ آپ ہمیں میزائل بنانے کے لیے کچھ فنڈ دیں تاکہ ہم ڈیلیوری سسٹم بھی ہو، ورنہ ایٹم بم اگر ویسے ہی رکھا ہوا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ بیگ صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو پیسے فوری حاضر ہیں۔ بیگ صاحب اس کے لیے تیار تھے، میں بیگ صاحب سے پہلے بات کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیگ صاحب نے کہا فوری ان کو فون کر کے، جی میں تیار، میری مرضی ہے اور میں اس کو بہت اچھا پروگرام سمجھتا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب کو فوری پیسے دے دیے جائیں۔ تو ہم نے پھر یہ 500 کلومیٹر رینج کی میزائل بنائی، جس سے چائنا کے ساتھ کوآپریشن کی۔ ہم نے کہا کہ شروع میں کم از کم یہ تو ہو جائے گا کہ ان کے دہلی وغیرہ تک ہم مار سکتے ہیں اور ان کو ڈرا سکتے ہیں۔ اور بعد میں ہم نے پھر 1500 کلومیٹر کی یہ غوری میزائل جو تھی وہ بنائی، اور یہ ہم نے 6 اپریل غالباً 98 کو فائر کی، تو وہ گئی بلوچستان میں جا کے دلبندین کے قریب ٹارگیٹ پہ جا کے گری۔ بس جب یہ میزائل فائر ہوئی، ایک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کوہٹے میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں بڑی محنت کی تھی، ہمارے بدر الاسلام تھے اور ہمارے کرنل قاضی تھے اور بریگیڈیئر بہرام تھے اور کھوکر صاحب تھے اور ہمارے ڈاکٹر انوار الحق صاحب تھے۔ اس میں شرامک کا بڑا کام تھا، تو انہوں نے اس پر بڑا اعلیٰ کام کیا ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ہم نے وہ میزائل فائر کی، جب وہاں گری تو ہندوستان کا تو دم ہی نکل گیا۔ اور جب وہاں اس وقت ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ایک سفارتی فنکشن میں وہاں ایک ہندوستان کے ایئر چیف نے بتایا کہ اب تک تو ہم پاکستان پہ بہت بھاری تھے، ہم جب چاہتے ان کے اوپر حملہ کر کے تباہ کر دیتے اور ان کا جہاز اڑنے بھی نہیں پاتا اور ہم ان کو وہیں گرا دیتے، لیکن آج جو پاکستان نے یہ موبائل میزائل لانچ کی ہے 1500 کلومیٹر کی، اب وہ ایڈوانٹیج ہمارا ختم ہو گیا۔ تو یہ بات تھی۔ اب دیکھیے اس کامیابی میں 2-3 چیزوں کی بات تھی۔ ایک تو یہ کہ میرے ساتھی ہم بہت محب وطن تھے، محنت کر رہے تھے، ہم نے دن رات ایک کر دیا تھا اور کبھی سوچے نہیں تھا، کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی کہ جی ہم نے کوئی ایک پیسے کی بے ایمانی کی ہو یا کوئی غلط کام کیا ہو۔ دوسرے یہ کہ لوگ جو بھی آئے، باہر سے بھی آئے، شامل ہوئے، وہ سب اس میں اچھے لگے رہے، میزائل کا کام اچھا کیا۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم سب لوگوں کے دل میں خوف خدا تھا، ہم سب لوگ بڑے نیک تھے۔ ہماری جو ٹیم تھی وہ
وہ دل میں خوف خدا رکھتی تھی. ہم 5 وقت کے نمازی تھے, ہم تلاوت کرتے تھے, اور کبھی ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو کہ بد کردار ہو یا جس کے بارے میں کچھ پتہ لگا ہو کہ جی اس نے کوئی غلط کام کیا ہے یا وہ, کبھی بھی نہیں. جتنے لوگ تھے سب بہت ہی اچھے, ملنسار, آپس میں ہم بھائیوں کی طرح رہتے تھے, بات کرتے تھے. کوئی بھی میرا ساتھی جو تھا وہ مجھے اپنا باس نہیں سمجھتا تھا, اور نہ میں انہیں اپنا اسسٹنٹ سمجھتا تھا. میں اپنا ان کو سب کو میں نے بلا کے کہا کہ آپ میرے دوست ہیں, ہم مل کے کام کریں گے. آپ نے بھی باہر تعلیم کی, میں نے بھی باہر تعلیم حاصل کی ہے, ہم نے مل کر یہ کام کرنا ہے. میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ مجھے اس کا ہیڈ بنایا گیا ہے کیونکہ مجھے اس بارے میں معلومات ہیں, تو یہ ہے. لیکن ہم سب کولیگ ہیں, ساتھ ہیں, اور ایسا ماحول ہم نے پیدا کیا تھا کہ جو نہ اس سے پہلے تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا. یہ وہ چیز تھی جو کہ عنقا تھی, اور وہ ہمارے ساتھی غائب ہو گئے میرے جانے اور میرے ساتھیوں کے جانے کے بعد. اب اللہ ہی رحم کرے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. میں آپ سب سے خاص طور سے طلباء اور طالبات سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیے کام اپنی جگہ ہے, سائنس اور یہ وہ, ہم مسلمان ہیں, اور ہم 7ویں صدی سے 11ویں صدی تک دنیا پہ حکومت کرتے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے. جب وہاں ہم فیل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. ہم اسپین سے 800 سال حکومت کر کے نکال دیے گئے, پھر ہم ہندوستان سے نکل گئے. ہم ہندوستان میں بھی 800 سال حکومت کرنے کے بعد اقلیت میں تھے, اور ہم اسپین میں بھی 800 سال حکومت کرنے کے بعد بھی مائنارٹی میں تھے. حالانکہ ہم دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑے مشہور تھے, لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ صحیح طریقے سے نہیں اٹھایا. ہمارے حکمراں جو تھے وہ باغات اور محلات بنانے میں لگ گئے, جبکہ وہاں آکسفورڈ اور کیمبرج اور لائڈے اور بولونیا جیسی یونیورسٹیز بننا شروع ہو گئیں. وہاں انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن میں بڑھ کر حصہ لیا, اور ہم دھرے کے دھرے ہی رہ گئے. اور نتیجہ جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں, ہم آج تک فقیر ہیں, محتاج ہیں, لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں, اور بڑا فخریہ ہیڈنگ آتی ہے ٹی وی پہ کہ جی ہمیں $100 ملین لون مل گیا, یا خیرات مل گئی, کسی نے تھوڑا سا ڈونیشن دے دیا, تو اس پہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں. حالانکہ اس ملک میں اس قدر وسائل ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے ان کا استعمال کیا جائے تو ہم 5 سال کے اندر ملیشیا اور ٹرکی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. اور ترقی یافتہ ممالک میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے پاس, اور بڑے اچھے ہیں, اور ان کے پاس انیشیٹو بھی, لیکن ان کو کبھی موقع ہی نہیں جاتا. جب حکمراں آتے ہیں وہ ایسے ساتھی بٹھاتے ہیں جن کو خوش آمدی ہوتے ہیں, چمچے باز ہوتے ہیں, اور اچھے ڈھونڈ کے نہیں لگتے. اس کے اوپر خاص طور سے ان کی تعلیم اور تجربے کی بنا پر. تو یہ بڑا وہ ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ کم از کم رفاع یونیورسٹی جو ہے اس میں اخلاقیات اور کردار وغیرہ کے اوپر بھی بہت, اور اسلامیات کے اوپر بھی توجہ دی جاتی ہے, اور آپ کو اسلام سے واقفیت کرائی جاتی ہے. اور اس میں کیجیے, میں نے ہمیشہ بچوں کو مشورہ دیا کہ آپ دن میں کتنے بزی ہوں, صبح اٹھتے ہیں تو یقیناً ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس, کتنے ہی بزی ہوں آپ 4-5 منٹ نکال کے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز پڑھیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ آپ کی رہنمائی فرمائے, آپ کی مدد فرمائے, اور آپ کو ہر شر و برائی سے محفوظ رکھے, اور علم کی زیادہ توفیق دے. اور شام کو سونے سے پہلے آپ کم از کم 2-3 صفحے کلام مجید کے میں ترجمے کے پڑھ لیا کریں. آپ کو احساس ہوگا, آپ کو اتنا سکون ملے گا دل میں کہ کوئی چیز آپ کو نا امید نہیں کرے گی. کبھی آپ کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, آپ کو امید ملے گی کہ یہ کام ہوگا. نا امید تو, کیونکہ وہاں کلام مجید میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ جی اللہ کی ذات سے نا امید ہونا کفر ہے. اللہ کی ذات سے کوئی نا امید نہیں ہوتا. امید رکھو, اللہ تعالیٰ سب کام میں تمہیں ہر کام میں کامیابی دیتا ہے اگر تمہاری نیت ٹھیک ہو. اب یہ جو ایٹم بم بنانے کا میزائلوں کا کام تھا, آپ اس ملک میں جہاں 70 سال ہو گئے ہیں ہم اب تک سینے کی سوئی نہیں بناتے. وہ دیکھیے کہیں, اور ہم نے ایٹم بم بنا کے رکھ دیا 6-7 سال کے اندر, اور میزائلیں بنا دیں. یہ نیک نیتی تھی, محنت تھی, اور ہم کرنے والے تھے, اور ہم سب لوگ بڑے ایماندار تھے, اللہ رسول کو یاد کرتے تھے, نمازوں کے پابند تھے, اور ابھی بھی ہم نماز کے پابند ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے یونیورسٹی کا تو جو سنگ بنیاد رکھا تھا, ہمارے بہت پیارے دوست تھے مرحوم جنرل ذوالفقار علی خان صاحب. وہ ماہر امراض قلب تھے, اور ملک بھر میں ان کی شہرت تھی ماشاءاللہ. اور اس زمانے میں یہاں MH میں ایک سیکشن تھا جس میں یہ کام ہوتا تھا, لیکن انہوں نے جنرل ضیاء کو مشورہ دیا, جنرل ضیاء نے فوری مان لیا, اور FIC بنائی
جو کہ اب ملک کا سب سے بہترین امراض قلب کا ادارہ ہے، اور رفاع یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی جو کہ ماشاءاللہ اسی طرح آگے چل رہی ہے. اور ان کے بعد ماشاءاللہ حسن محمد خان صاحب چانسلر جو ہیں یہ اسی طرح چلا رہے ہیں، اسی مشن پر قائم ہیں، اور اسی طرح بچے تیار کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ تیار کر رہے ہیں جن کو نہ صرف اسلامی اقدار کا احساس ہے بلکہ تعلیم کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں. اور امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ بہت ہی اچھے شہری بنیں گے، تجربے کار اچھے ڈاکٹر بنیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے. میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ دیکھیے میں غریب گھرانے کا ہوں. میرے والد ہیڈ ماسٹر تھے بھوپال میں، اور میں جب پاکستان آیا میں کبھی باہر نہیں گیا تھا بھوپال سے. پہلی مرتبہ کراچی آیا، کراچی سے کبھی باہر نہیں گیا تھا، لیکن مجھے شوق ہوا اور میں پہلا شخص تھا اپنے پورے خاندان میں 7 پشتوں میں جو باہر گیا، وہ تعلیم حاصل کر کے آیا اور بڑی اچھی تعلیم حاصل کر کے آیا. میرے بعد میری بچیوں نے وہاں تعلیم حاصل کی باہر. میری ایک نے پی ایچ ڈی کی، ایک نے بی ایس سی آنرس کیا، ماسٹرز کی. پھر میری نواسیوں نے باہر تعلیم حاصل ابھی بھی کر رہی ہیں. میری بہن کی بچیوں نے باہر تعلیم کی، میرے بھائی کے بیٹے نے باہر تعلیم. تو اس طریقے سے کوئی ایک جاتا ہے تو باہر تعلیم حاصل کر کے آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ باہر تعلیم حاصل کرنے جائیں تو ایک بات کا خیال رکھیے کہ وہاں مذہب کو داخل نہ کریں خدا کے لیے. دیکھیے میں جیسا گیا تھا آج سے 60 سال پہلے، تقریباً 59 سال پہلے، میں ایسے ہی تھا جیسے اب ہوں. میں ان میں گھل مل گیا تھا، ان کی گھٹی میں گھس گیا تھا. میں نے زبانیں سیکھ لی تھیں، میں نے ہر چیز وہ سیکھی، ٹیکنالوجی اور سائنس جو میں سیکھ سکتا تھا. انہوں نے کبھی میرے ساتھ امتیاز نہیں کیا. انہیں کبھی یہ شک نہیں ہوا کہ یہ انتہا پسند ہے یا دہشت گرد ہے، یہ کیا ہے. اور اس طریقے سے میں ہر میٹنگ میں، کتنی سیکریٹ میٹنگ ہو اس میں شامل ہوتا تھا، سیکریٹ پلانٹ تھے اس میں جاتا تھا، دیکھتا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ وہاں جائیں باہر پڑھنے تو خدا کے لیے نہ سیاست پہ بات کریں اور نہ مذہب پہ، اور نہ وہاں جتانے کی کوشش کریں کہ آپ بڑے مذہبی ہیں اور یہ ہیں. وہاں آپ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے، گھس جائیں ان کے اندر، ایک طریقے سے جاسوس بن کے گھس جائیں ان کے اندر، اور جو کچھ سیکھ سکتے ہیں سیکھ کر آئیں. یہاں آ کر آپ جو چاہیں، آپ چاہیں تو 1 فٹ کی داڑھی رکھ لیں، 2 فٹ کی داڑھی رکھ لیں، اپنا ملک ہے، آپ کو کھلی اجازت ہے. تو یہ میرا چھوٹا سا مشورہ ہے. باہر جائیں تو بھی مذہب سے دوری نہ ہو. جو سکون مذہب سے ملتا ہے تھوڑا سا ہی پڑھ کے، کیا آپ ایک پارہ یا 2 پارہ پڑھ لیں یا صبح کلام مجید لگا دیں. آج کل مل جاتے ہیں کیسٹ پہ، اسمارٹ فون پہ، اس میں آپ سنیں اور اللہ کو یاد کریں اور دیکھیے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کس طرح کامیابی دیتا ہے ہر چیز میں. تو بہت بہت شکریہ. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں صاحب کا، چانسلر صاحب کا بھی، وائس چانسلر صاحب کا بھی، اساتذہ کا بھی، آپ سب لوگوں کا بھی، بچوں کا بھی، بچیوں کا بھی، کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ سے بات کر سکوں. یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہمیں ملائیت بتا رہا ہے یا مولوی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں، میں ملا نہیں ہوں، نہ مولوی ہوں. قاضی حسین صاحب سے ایک مرتبہ، قاضی حسین صاحب مرحوم اللہ بخشے، بہت پیارے دوست تھے. وہ میرے پاس آئے، باتیں کرنے لگے، مجھ سے کہتے ہیں جماعت اسلامی جوائن کر لیں. تو میں نے کہا آپ کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ داڑھی رکھ لو. چلنے لگے ہاں شرط تو نہیں ہوتی لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ شامل ہو تو داڑھی ضرور رکھ لیں. تو میں نے کہا قاضی صاحب پرابلم یہ ہے کہ آپ کی تو داڑھی باہر ہارڈلی 6 انچ کی، اگر آپ ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھیں تو اس میں 1.5 فٹ کی ملے گی، لیکن ہم نے پوشیدہ رکھی ہے. تو یہ بات ہے کہ مذہب اپنی جگہ، اور یہ جو ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، یہ اپنی جگہ ہے. اور آپ علم سے ملکی اور عوام کی بہت زیادہ خدمت کر سکتے ہیں. اور ٹیکنالوجی سے ہم جو مار کھا گئے پوری دنیا میں وہ یہی ہے کہ ہم باغات اور محلات بنانے میں لگ گئے اور ہم نے یونیورسٹیز نہیں بنائیں. اور بدقسمتی کے اتنے سال کے بعد بھی، 70 سال کے بعد بھی پاکستان جو ہے آج کل ویسا ہی ہے. اس قدر ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے. بہت سی چیزوں سے ہم تکالیف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ہم اعلیٰ درجے کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی پالیسی اختیار کر سکتے ہیں، ایجوکیشن کی اعلیٰ تعلیم اختیار کر سکتے ہیں، ہم سیلاب کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اور یہاں جو سب سے بڑی لعنت ہے جو اس ملک کو تباہ کرنے کی، وہ ہے ہمارا سول سروس اسٹرکچر. آپ لنڈا بازار سے اردو میں بی اے کر لیں اور اس کے بعد
رشتہ داروں کے ذریعے آپ سول سروس میں آ جائیں، پھر دیکھیں آپ سیکریٹری بن جائیں گے کچھ عرصے کے بعد، اور آپ پھر وہاں پہ آپ ہمیں بیٹھ کے سائنس اور ٹیکنالوجی سکھائیں گے جس طرح آج کل سکھائی جا رہی ہے. اور اسی طرح آپ کو ہیلتھ، کچھ دن کے بعد آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کے بعد آپ کو واٹر اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کے بعد بجلی کے ماہر ہو جائیں گے. تو ہر چیز میں آپ بی اے کر کے آپ ہر چیز کے حرفن مولا ہو جاتے ہیں. تو جو سول سروس اسٹرکچر ہے یہ بہت ہی ناقص ہے اور اس نے ملک کو تباہ کر دیا. میں نے کئی مرتبہ کوشش کی حکومت کو سمجھانے کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس میں مدد کر دیتا ہوں، آپ کو ایسے اسٹرکچر بنا کے دیتا ہوں کہ آپ کو اعلیٰ ماہرین ملیں گے اپنے ہر فیلڈ کے، لیکن انہیں چاہیے چمچے بھی نہیں، کھرپے. سمجھا؟ تو وہ کہاں سے اچھے لوگ، ماہر لوگ یا تعلیم یافتہ لوگ لیں گے؟ ایک ہمارے ڈاکٹر فاروق ہوتے ہیں، بہت پیارے دوست، انہوں نے پشاور سے UT سے پاس کیا تھا امتحان وغیرہ. تو وہ سنانے لگے کہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، کوثر نیازی صاحب وہاں گئے، یہ آپ کو پتہ ہے منسٹر تھے شاید انفارمیشن وغیرہ کے. تو انہوں نے وہاں تعلیم جو یونین تھی اس کے عہدیداروں سے حلف لینا تھا. تو وہ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے بھٹو صاحب کی تاریخ میں قلابیں ملانا شروع کر دیے کہ وہ روشنی، وہ سورج تھے تو ہم ان کی روشنی ہیں، وہ ستارے تھے تو ہم ان کی روشنی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا کہا. تو ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہوئے کہا کہ وہ دیگ ہیں اور آپ اس کے کھرپے ہیں. تو یہ بات ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں بہت بہت کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا مجھے. وہ دیکھیے ضرورت سے زیادہ ہی میں بولیے، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ آپ بہت سی چیزوں سے واقف نہیں تھی کہ کس طرح ہم نے کام شروع کیا، کس طرح ہم گئے اور کس طرح ہم نے حب الوطنی کے تحت واپس آئے اور اس ملک کی خدمت کی، اور بغیر کسی لوث کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی انعام کے. ہم نے کوئی انعام نہیں لیا، کوئی نہیں لیا. آپ کو تعجب ہوگا کہ جب میں 25 سال کے بعد ملک کو ناقابل تسخیر دفاع مہیا کر کے میزائلوں میں، ایٹم بم بنانے میں سب دے کے فارغ ہوا تو میری پینشن تھی 4,467 روپے ماشاء اللہ. اور اس کے بعد 2006 میں جب اتنی مہنگائی ہوئی، یہ ہوئی وہ ہوئی، تو SPD کے وقت وہ چیف تھے جنرل قدوائی، انہیں پتہ لگا کہ ہمیں بچوں کی فیس دینے میں پرابلم آ رہی ہے. تو انہوں نے اس وقت ایک اسپیشل پینشن میرے لیے مقرر کرا دی تھی 1.5 لاکھ روپے کی، تو جس سے ہمیں کافی سہولت ہو گئی تھی. اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پینشن میں بھی اضافہ کیا. جو ہماری پینشن تھی 4,467، وہ بھی 1,25,000 روپے ہو گئی ہے ماشاء اللہ. تو بہت بہت شکریہ. میں چانسلر صاحب کا، وائس چانسلر صاحب کا، آپ سب کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. خواہش تو تھی کہ آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. میں اب بخوشی تقریب تقسیم اسناد کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. میں مہمان خصوصی مجلس انتظامی کے اراکین، مجلس علمی اور درسگاہ کے اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ روانگی کے لیے علمی جلوس میں شامل ہوں. جلوس کی آمد کی ترتیب کے برعکس مہمان خصوصی اب جلوس کی قیادت کریں گے. ان کے پیچھے مجلس انتظامی کے اراکین، مجلس علمی کے اراکین، منتظم جامعہ اور ناظمین امتحانات ہوں گے. میں انشاءاللہ اس تقریب تقسیم اسناد کے اوپر جنگ میں اور نیوز میں ضرور ایک کالم لکھوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ میں جنگ اور نیوز میں کالم لکھتا ہوں، اور اس میں تعلیم کے اوپر بھی، اخلاقیات پہ بھی، سیاست پہ بھی کبھی کبھی کم کالم لکھتا رہتا ہوں، اور وہ کافی مشہور ہیں، بہت لوگ پڑھتے ہیں. تو میں نے ابھی پچھلے ہفتے جو لکھا تھا وہ گردوں کی بیماری یعنی نیفرولوجی کے اوپر لکھا تھا، اور بہت ہی اچھا اس کے رسپانس آئی میرے پاس. اب میں انشاءاللہ رفاع یونیورسٹی کے اوپر اگلے ہفتے ضرور لکھوں گا، اور اس تقریب کے اوپر.
المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم